اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخری متشابہات. صلوات پڑھ لیجیے بابا سے بولو صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا. پروردگارہ تیری بارگاہ میں عاجزی انکساری اپنے محدود علم کے ساتھ بہت ہی تھوڑی استعداد کے ساتھ لیس کیپیسٹی لیس ایبلٹی کے ساتھ، کیونکہ بارگاہ ملکوتی ہے، بارگاہ ناموس الہی ہے، بارگاہ ناموس رسول ہے، کیونکہ بارگاہ ناموس مظہر العجائب ہے، بارگاہ ام الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ہے، بارگاہ ام السماوات ہے، بارگاہ ام الارض ہے، بارگاہ کوثر نبوت ہے، کوثر ولایت ہے، کوثر بہشت ہے، کوثر ہستی ہے، بارگاہ فاطر ہستی ہے، بارگاہ ام الدورات ہے، ام الحرکات ہے، بارگاہ ام الفرج ہے، بارگاہ ام العدالت ہے، بارگاہ ام النبوت ہے، بارگاہ ام المعانی ہے، بارگاہ ام الکتاب ہے. اتنے القابات، اتنی کنیتیں، وعجل فرجہم. اگر گھنٹوں بیٹھ کر ہم اس بارگاہ کو گنتے رہیں، اس کے ناموں کو، القابات کو، ٹائٹلز کو، وقت ختم ہو جائے گا، ہماری جان ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن وہ مدحتیں، وہ تعریفیں، وہ ٹائٹلز، اور ہر لقب، ہر ٹائٹل کا ایک ریزن ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے ایک منطق ہے. دنیا کا اصول ہے، اس دنیا کا اصول ہے کہ جو بھی انسان کرتا ہے اسی نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے. اب کوئی بھی اگر پلیئر ہے کسی بھی گیم کا، تو اس کے نام کی بجائے اس گیم کے ساتھ اس پلیئر کا نام جڑا ہوتا ہے. یعنی یہ فٹ بالر ہے، یہ کرکٹر ہے، یا جو بھی وہ پلے کرتے ہیں مختلف گیمز اپنے زندگی کے اندر. انسان جو کرتا ہے، جو گانا گاتا ہے اس کو لوگ سنگر کہتے ہیں، جو نوحہ پڑھتا ہے اس کو نوحہ خان کہتے ہیں، جو مرثیہ پڑھتا ہے مرثیہ خان سوز خان کہتے ہیں. ہر جو انسان دنیا میں کام کرتا ہے، ہر اس کام کے ساتھ اس کا 1 2 3 4 5 6 نام ہوں گے. یہی فرق ہے ایام فاطمیہ کے اندر جو چیز ہم نے روحوں میں اتارنی ہے، یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں جن کو اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اپنے جیسا نہ سمجھو. اللہ رب العالمین نے خود ہر جگہ پر ان کی مدحت فرما کر، تعریف فرما کر، ان کے حسن کو، ان کے مقام کو، اور پہلا جملہ، ایک ہی جملے میں بات ختم ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتا دیجئے، جتنے ہمارے ساتھ شریک ہیں، جو کل بھی تھے اور پچھلے 13 ڈیز سے آج 14ویں مجلس ہے، اور اسی اصل حقیقت پر بات ہو رہی ہے، اصل پر بات ہو رہی ہے.
وجود پر بات ہو رہی ہے، اس سے یعنی اس بنیاد پر بات ہو رہی ہے جس بنیاد پر زمین و آسمان قائم ہے، کس وجہ سے قائم ہے، کس طرح سے قائم ہے، ہم کس طرح اپنی فطرت میں، ہماری کریشن میں اس کا کیا دخل ہے، کس طرح اس کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور کس طرح انسان ان کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے، مدیون ہے ان کا، قرضدار ہے ان کا، اور کس طرح ان کے بغیر ہمارا ایک سانس بھی درست نہیں اگر ہماری فکر، ہماری سوچ درست نہیں۔ تو جس طرح ہر دنیا کے اصول میں ہر نام کے ساتھ اس کام کی ایک ریزن ہوتی ہے، تو یہ جو الگ ہیں، جو آدھی حدیث کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، اس کو پورا نہیں بیان کر سکی تھی، تو اس میں اس خلقت میں، اس نور کی چین میں، یا وہ جو میں نے مثال دی ہے کہ دنیا میں ٹائٹلز انسان کے عمل کی وجہ سے ہے، تو سوچے کہ جس بی بی کے صرف ٹائٹل ہی زبان رب العالمین سے، زبان رسول اللہ سے، زبان مظہر العجائب علی ولی اللہ سے، زبان ائمہ علیہم السلام سے ٹائٹل ہی 140 50 سے زیادہ ہو، خود ان کے کردار اور ان کے وہ روحانی اور باطنی استعداد اور طاقت کتنی وسعت میں ہوگی کہ جن کے وجود کے لیے یہ کہا گیا کہ روحانی اور باطنی نور کی وجہ سے اتنے مقام پر ہیں، اس کیپیسٹی میں ہے، اس ابیلٹی میں ہے کہ انہی کے نور سے اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا، اور اس کے اندر تمام چیزیں انہی کے نور سے، اسی میں مصباح ہے، اسی میں گلیکسیز ہیں، اسی میں کوثرز ہیں، اسی میں ستارے ہیں، اسی میں نجوم ہیں، اسی میں برج ہیں، اسی میں ستارے ہیں، اسی میں سارا کچھ اسی میں آ جائے گا۔ جتنی بھی نعمتوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ کسی ہستی کا صدقہ ہے، کسی وجود کا صدقہ ہے۔ تو اب اس اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہاں تک اگر حدیث کو مکمل نہ کروں تو چین کمپلیٹ نہیں ہوتی، ان 5 جو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کے نور سے اگلا جملہ جو آپ نے بولا، آپ نے کہا ثم فتق نور ولدی الحسن علیہ السلام وخلق منہ الشمس والقمر فالشمس والقمر من نور ولدی الحسن علیہ السلام ونور الحسن من نور اللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد چوتھا جو نور تھا وہ میرے بیٹے حسن کا نور، اس نور کو اللہ نے منکشف کیا، سپلٹ کیا، کھولا، اور اس سے کیا کیا؟ خلق منہ الشمس والقمر۔ اب جتنا بھی دنیا سولر سسٹم سے فائدہ اٹھا رہی ہے تو یاد رکھیے گا اس شمس نے بھی نور فاطمی سے طلوع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ والقمر، اور چاند۔ اب جتنے بھی اس کے فائدے ہیں، دیکھیے میٹیریلسٹیکلی جب آپ سائنس کی، میں کہتی ہوں نا ورڈز کی ایک سائنس ہے، جیسے کائنات میں آپ سائنس کو پڑھتے ہیں اور مختلف چیزوں کی سائنسز کو دیکھتے ہیں، ورڈز آف قرآن کی سائنسز ہیں، ورڈز آف ہسٹری کی سائنسز ہیں، ورڈز آف حدیث کی سائنسز ہیں، تو دیکھیے یہاں پہ رسول اللہ وحی سے دلی ہوئی زبان سے کہ جو شمس والقمر کیا ہے؟ من نور ولدی الحسن ونور الحسن من نور اللہ، اور میرے حسن کا نور اللہ کے نور سے ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر بات کو ختم نہیں کرتے ہیں، پھر کیا فرماتے ہیں آپ؟ والحسن افضل من الشمس والقمر، اسی لیے میرا بیٹا حسن جو ہے، اور بس حسن سورج اور چاند سے افضل ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ اگر رسول بلینز آف مائل سے چاند کی طرف اشارہ کریں تو چاند کیوں ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ اور یہی وہ نور ہیں جو آغوش فاطمی سے ابھرے ہیں۔ اس کے بعد کہا ثم فتق نور ولدی الحسین علیہ السلام، پھر کیا کیا اللہ رب العالمین نے؟ نور امام حسین علیہ السلام کو منکشف کیا، سپلٹ کیا، کھولا۔
فخلق منہ یعنی امام حسین فخلق منہ الجنت وحور العین فالجنت والحور العین من نور ولدی الحسین علیہ السلام ونور ولدی الحسین من نور اللہ. بس جتنی بھی بہشتیں ہیں، جتنی بھی جنتیں ہیں، جو کچھ جنتوں کے اندر ہے، وہ اللہ رب العالمین نے میرے حسین کے نور سے خلق کیا ہے. اللہ اکبر. ہم اپنے جو ہے عقیدوں میں جب یہ 5 چیزیں دیکھیں، اس حدیث کو 50 سے زیادہ مرتبہ ڈیفرنٹ اینگلز میں بیان کیا گیا. جو سب سے ایزیسٹ بیان کرنے کا طریقہ اور ذریعہ تھا، میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ کوئی بھی قیامت تک ان کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرے تو آپ کا عقیدہ، آپ کی، ہم سب کی سوچ اور فکر اس بات سے اتنی نورانی ہو کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. یعنی وہ خوش نصیب ہے جو اس بات کو اپنی سوچ میں رکھے، رسول کے اس فرمان کو اپنے عقیدے میں رکھے اور اسی عقیدے سے نماز پڑھے کہ جس زمین پر نماز پڑھ رہا ہوں وہ حسین علیہ السلام کی ماں کی ہے، میں جس بارش سے فائدہ اٹھا رہا ہوں وہ کسی کے صدقے میں آ رہی ہے، جس پانی کو پی رہا ہوں وہ بھی کسی کا ہے، وہ کسی کے مہر کا حصہ ہے، جس نمک کو کھا رہا ہوں وہ بھی کسی کے مہر کا حصہ ہے. جتنی بھی میٹیریلسٹکلی ہم فائدے اٹھا رہے ہیں ان کی باطنی، ان کی حقیقت اصل میں جیسے ہمارا وجود ہے، ہماری حقیقت ہماری روح ہے اور ہماری ارواح ہماری دنیا میں خلقت سے پہلے عالم ارواح میں اس وعدے کو باندھ چکی ہیں جو کہ اس کوسچن کا جواب ہے جس کو ابھی میں نے دینا ہے. لیکن اس کوسچن کے جواب سے پہلے یہ اگلا مرحلہ جو اس چین کے ساتھ جڑا ہے وہ قرآن کی، جیسے میں نے کل جملہ بولا تھا اور میں نے آج شروع میں اس آیت کی تلاوت کیا، سورہ آل عمران. توجہ رکھنی ہے آپ نے، سورہ آل عمران آیت نمبر 7 جس میں رب العالمین نے تمام اہل لا الہ الا اب قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ قرآن لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے تمہارے لیے قرآن کو پڑھنے میں آسانی دے دی ہے. یعنی قرآن کو پڑھو، کوئی ہے تم میں جو اس سے نصیحت حاصل کرے، اس سے سیکھے، اس کے لیسنز، اس کی گائیڈنس کو لے ایبزارب کرے. پھر کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا بھی آسانی سے ہو سکے ضرور پڑھو قرآن کو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. فَاقْرَؤُوا، پڑھو، تلاوت کرو. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ، جتنا ایزی ہو تمہارے لیے، بوجھ نہیں ہے. لیکن چھوڑو نہ، ان ٹچ رہو، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو. قرآن گائیڈنس ہے. قرآن اگر کوئی دنیا کا کوئی بھی انسان آئے، کوئی بھی ہدایت کو لینا چاہے تو اس قرآن کے ذریعے ہدایت. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. قرآن میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ایک نہیں کہا ایک مومن ایمان لے، يهدي للتي هي اقوم، ہر قوم اس سے گائیڈنس لے سکتی ہے. ایسا چشمہ ہو، ایسا علم ہے، ایسا اس کے اندر ایسا نور ہے، ایسے اذکار ہیں، بہت ہزاروں معجزات ہیں. اور یہ معجزہ پیغمبر بھی ہے. اب معجزہ پیغمبر قرآن، علوم کا مرکز قرآن، لا رتب ولا بسن کا مرکز قرآن، تبیانا لکل شیء کا مرکز قرآن، تقدیرات کا مرکز قرآن، تاریخ کا مرکز قرآن، انبیاء کی تواریخ کا مرکز قرآن، ہدایتوں کا مرکز قرآن، نور کا مرکز قرآن، نجات کا مرکز قرآن، انسان کو بچانے والا قرآن، انسان کی بندگی اور عبودیت اس کو سب کچھ سمجھانے اور سکھانے والا قرآن، قیامت میں بھی امام بن آنے والا قرآن. یعنی قرآن مکمل طور پر رب العالمین انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون. یعنی کسی بھی اینگل سے چلے جائیں تو یہ نور آپ کو ہر طرف نظر آئے گا. اب آپ اور میں اسی طرح جیسے ہم نے سورہ روم کی آیت نمبر 30 کے اوپر غور کیا اور ہم نے سوچا کہ یہ کیا ریزن ہے
کہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اس بات کے لیے جو ہے کہ اللہ رب العالمین نے فطرت میں دین کو خلق کر کے بھیجا ہے، لوگ اس سے ناآشنا کیوں ہیں؟ انسان کی فطرت میں وہ چیز ہے، اور پھر بھی اس پہ ہم نے کتنے دن غور کیا، آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 چیلنج ہے ہمارے لیے، اسی عقیدے کے لحاظ سے جو تربیت ہماری قرآن کرنا چاہتا ہے۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب، ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے، کیا ہے؟ منہ آیات محکمات، جس کے اندر محکمات ایسی آیات ہیں جو محکم ہیں، ہن ام الکتاب، اور وہ ام الکتاب ہیں، وَأُخَرَ متشابہات، اور اس میں متشابہات بھی۔ اب دونوں کے لیے جو مفسرین اس کے ٹرانسلیشنز لکھتے ہیں کہ محکمات وہ ہیں جن کے معنی روشن ہیں، متشابہات شباہت رکھنے والی آیتیں، ایسی جن سے قرآن ہی کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي زَيْغٍ قُلُوبُهُمْ، ایسے لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، انحراف ہے، بغاوت ہے، برائی ہے، یا کچھ بھی آپ کہہ لیں، فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یعنی اس کو بہترین طریقے سے جو ہے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کو جا کے بار بار کھولیں اور پڑھیں، اور پوری دنیا میں جتنے لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن ہے، آپ دیکھیے کہ متشابہات میں جب اس کے معنی کو بدلنے لگتے ہیں تو جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں بغاوت ہے، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، جن کے دلوں میں جو فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا یسٹرڈے میں نے بتایا تھا کہ جو ہے ابلیس فقط جن ہی نہیں ہے، انسانوں میں بھی ابلیس ہیں، ابلیس اور راندہ درگاہ شیطان، وہی شیطان بڑا نہیں ہے بلکہ انسانوں میں بھی اسی طرح کے برابر شیاطین ابلیس سب موجود ہیں جن کے دلوں میں بھی کجی ہے، اور وہ ان متشابہات سے زمانے کے اندر فساد برپا کر کے لوگوں کے دلوں میں بددیانتی ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ جسے رب العالمین نے سیدھا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی پہلے لوح محفوظ پر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتارا ہے۔ نزل علی قلبک، اس کتاب کو میں نے قلب رسول پر اتارا ہے، اور دیکھیں جس رات اتارا اس کی عظمت کیا ہے، قدر جس کو کہتے ہیں۔ بہر العلم نور، علم نور ہے، یقذفہ اللہ تعالی، اللہ اسی جگہ رکھتا ہے، فی قلب من اراد ان یہدیہ، قرآن علم نور ہے، اللہ اسی دل میں قرار دیتا ہے جس دل کی ہدایت چاہتا ہے۔ اب یہاں پر انسانیت کی ہدایت کا مرکز، انسانوں کو بچانے کا مرکز، علوم کا مرکز، سائنس کا مرکز، طبیعیات کا مرکز، فزکس کا مرکز، کیمسٹری کا، سائنسز کا، آنے والی ترقیوں کا، قیامت تک کے لیے انسان کہاں تک پہنچے گا، تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ انسانوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کتاب سے کس طرح اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب یہاں جب ساری چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں تو ہم جو ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ پھنس جائیں کسی بھی جگہ پہ قرآن کے مفاہیم میں، تو اہل البیت علیہ السلام جیسے اس آیت کے اندر کہا کہ والراسخون فی العلم، فقط راسخون فی العلم والے ہی ردوہ متشابہات، یعنی متشابہات کو آپ رد کر سکتے ہیں بالمحکمات، محکمات کے ساتھ۔ محکم اس لیے ہے کہ کسی بھی قسم کا شک، شبہ، ریب، ظن، گمان، بدگمانی کوئی بھی ہو قرآن کی آیات کے بارے میں تو محکمات موجود ہیں، جنہیں کہتے ہیں وہ محکمات کون ہیں؟ ہن ام الکتاب۔ محکمات کون ہیں؟ محکم کون ہے؟ ہن، وہ ہے ہنہ کی ضمیر محکمات کی طرف پلٹتی ہے۔ ام الکتاب، وہ ام الکتاب ہے۔ ام الکتاب کیا ہے؟ کہتے ہیں جو مفسرین لکھے ام الکتاب یعنی قرآن کا وہ اصلی مرکز جہاں سے نور نکل رہا ہے، علوم قرآن کا وہ اصل بیس، اس سے وہ بنیاد جہاں سے نور کی، علم کی ابتدا ہے، جہاں علم ما کان و ما یکون ہے۔ ام الکتاب یعنی لوگ
مفسرین کے مطابق یعنی لوح محفوظ، ام الکتاب یعنی قلب ناظرین رسول پر نازل ہونے سے پہلے وہ مقام، لیکن یہاں پر کتاب العوالم العلوم اور سفینۃ البحار میں خطبہ مفاخرہ میں مفسرین جو بھی کہیں جیسے بھی کہیں ائمہ علیہم السلام میں خود زبان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے وجود کے بارے میں جب بات کرتی ہیں انا بیت المعمور، خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس جملے کو بیان کرتی ہیں وَأَنَا أُمُّ الْكِتَابِ، میں فاطمہ زہرا ام الکتاب ہوں۔ اسی لیے اس کی تفصیل میں امام حسن عسکری علیہ السلام، تفسیر امام حسن عسکری کہتے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق، امنا فاطمۃ الزہرا حجت علینا، امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں۔ یعنی علوم کا مرکز وہ سینہ، وہ ذات علم، وہ بسیط علم، وہ حق، وہ حقیقی علم، وہ یعنی وہ سینہ جس میں علم ہے، وہ مشکات آپ کے سامنے ہے کتنے دنوں سے، وہ مشکات، وہ مرکز نور جہاں سے کہکشائیں نکلتی ہیں، یہ مرکز علوم بھی ہے جہاں سے علم کے بحر نکلتے ہیں۔ اسی لیے تو سارے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا علم ہے، جتنا بھی علم ہے وہ صحیفہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ ہم یعنی مشکات وہ ظرف ہے، ظرف وہ پیمانہ جس کے اندر نور ہے، نور یعنی زجاجہ، زجاجہ یعنی وہ محکمات یعنی انہی کے اندر راسخون فی العلم جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یعنی یہاں پر ایک واقعہ جس کو اگر نہ کہوں تو پھر بہت ہی لطف آدھا ہو جائے گا، اس کو جناب عمار یاسر بیان فرماتے ہیں کہ میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا ادنو یا علی انا اريد اخبرك ما كان وما يكون، یا علی آئیے میں آپ کو خبر دوں۔ کہتے ہیں کہ جو انداز تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بات کرنے کا کہ آئیے یا علی میں آپ کو خبر دوں اس لوح محفوظ کی، اس بات کی، اس کتاب کی، اس بیان کی جس میں کائنات سے پہلے حضرت آدم کی خلقت سے پہلے وہ چیزیں اللہ رب العالمین نے تحریر فرمائیں، کتنے ہزار لوگ قیامت تک دنیا میں آئیں گے، درخت کتنے ہوں گے، پتے کتنے ہوں گے، پھل کتنی قسم کے ہوں گے، وہ تمام علوم جناب عمار یاسر فرماتے ہیں کہ جو انداز سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بات کرنے کا تھا کہ آئیں یا علی میں آپ کو بیان کروں کہکشائیں کتنی ہیں، ستارے کتنے ہیں، آسمانوں پہ جو روشنیاں ہیں وہ کتنی ہیں، زمین پر لوگ کتنے ہیں، عوالم کتنے ہیں، ان میں بسنے والے کتنے ہیں، زبانیں کتنی ہوں گی، قیامت تک لوگ کتنے آئیں گے، ہمارے چاہنے والے کتنے ہیں، منافقین کتنے ہیں، فاسقین کتنے ہیں، اعداء اللہ کتنے ہیں، دشمن کتنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس قدر وہ بیان کرنے کا طریقہ پر تاثیر تھا کہ مولا علی علیہ السلام ان لفظوں کو دیکھتے ہوئے اس قدر جو ہے ہیبت میں چلے گئے، ان لفظوں کی، اس تقریر کی ہیبت میں چلے گئے کہ جہاں کھڑے تھے اس ہیبت سے، لفظوں کی تقریر کی ہیبت سے الٹے قدم پیچھے آپ کے قدم آنے شروع ہو گئے، 1 2 3، یعنی مولا علی اس جیسے وہ نور نکل رہا تھا ان شعاعوں سے مولا علی پیچھے قدم اپنے ہٹانا شروع ہو گئے، از بس کے علم فاطمہ زہرا اس قدر نشر ہو رہا تھا۔ تو جناب عمار یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام صدیقہ کبریٰ کے اس علمی فضا اور اس علمی جو ہے اس نور کو دیکھ کر اس قدر ہیبت میں گئے اور پیچھے قدم ہوئے، اور اس کے بعد جب بی بی پاک رکی تو آپ نے ایک صلوات پڑھی، صلوات پڑھ کر واپس پلٹے جو ہے مسجد نبوی کی طرف جہاں پر رسول خدا تشریف فرما تھے۔ رسول خدا دیکھ کر مسکرائے، کہا یا علی کیا بات ہے،
آج علوم کی دنیا میں جو خود علم لدنی کے وارث ہیں، وہ کسی ایسے بسیط علم، سینہ علم، وجود علم، نور علم، مرکز علم یعنی ام الکتاب کے منہ سے کائنات ارضی کی خبروں کو سن کر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک سوال ہے، قرآن کی آیت سورہ رعد کے اندر، اللہ اکبر، جائیے ضرور اس آیت کو دیکھیے، آیت نمبر 39 انشاءاللہ کہ اگر میں غلط نہیں ہوں۔ اس آیت کے اندر نبی پاک اللہ رب العالمین نے جس بات کو سب سے زیادہ زبردست کر کے بیان کیا گیا، یمحو اللہ ما یشاء وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اس کی تفسیر میں وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، خدا جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، وَيُثْبِتُ، اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے، یعنی لکھ دیتا ہے، ثابت ہو جاتی ہے۔ وَعِنْدَهُ، اور یہ سب کچھ ہے کس کے نزدیک ہے؟ وَعِنْدَهُ کا مطلب ہے کس کے نزدیک ہے؟ ام الکتاب۔ اس کا مطلب ہے رب العالمین نے اس کائنات ارضی کی خلقت میں جس وجود کے نور سے سب کچھ بنایا ہے، اور وہ وجود مقدس جب اپنی زبان مبارک سے لوگوں کے احوال، قیامت کا احوال، دنیا کا احوال، موسموں کا احوال، بارشوں کا احوال، آسمان کے احوال سب بیان فرماتے ہیں، تو وہ اس جگہ پر، اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں پر نبوت کی زبان، وحی سے دھلی ہوئی زبان میں کہتے ہیں ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ سلام، کوئی ہے جس کی مرضی رب العالمین کی مرضی کے ساتھ جڑی ہے، اور رب العالمین ان کی مرضی سے وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، وہ ان مرضیوں کو، ان لکھنے کو اور مٹانے کو، یہ جو تقدیر دیکھیں جو لکھی ہوئی، جو ہمارا رزق مادی ہے نا، ارزاق مادی میٹیریلسٹک رزق ہمارے جو ہیں وہ سب ہیں، وہ لکھے جا چکے ہیں۔ جو رزق ارزاق معنوی ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، جیسے ہم کبھی بڑے روحانی ہو گئے، مجلس میں بیٹھے تو روحانی ہو گئے، مجلس سے اٹھے تو ختم ہو گیا سب کچھ، امام بارگاہ میں گئے تو روحانی ہو گئے، مولا کا ذکر سنا تو بڑی دین کی یاد آ گئی، قرآن کی یاد آ گئی، نماز کی، جب وہاں سے اٹھے تو پھر مٹیریلسٹک ہو گئے۔ تو یہاں جو رزق معنوی ہے، رزق معنوی جڑے ہیں، مربوط ہیں اور متوسل ہیں، ملتے ہیں کس کی؟ عندہ ام الکتاب۔ جو کچھ بھی چاہیے وہ لوح محفوظ پہ ہو، یا قرآن کا علم چاہیے، حلم چاہیے، عقل چاہیے، دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، کامیابی چاہیے، عبادت چاہیے، بندگی چاہیے، خضوع چاہیے، خشوع چاہیے، اثار چاہیے، قربانی چاہیے، محبت چاہیے، عشق چاہیے، مودت چاہیے، توحید چاہیے، نبوت چاہیے، امامت چاہیے، ولایت چاہیے، کربلا چاہیے، حسینیت چاہیے، زینبیت چاہیے، حسنیت چاہیے، ارے کچھ بھی چاہیے، آئیے ام الکتاب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر، جہاں انبیاء بھی کھڑے ہیں۔ اتنا مقام، ایسا مقام کہ اگر اشارہ ہو تو زمین اپنی جگہ چھوڑ دے، گریا کریں تو پتھر بھی ساتھ گریا کریں، راستہ چلیں تسبیح کریں تو درخت بھی تسبیح کریں، پتے بھی تسبیح کریں، نماز کے لیے کھڑی ہوں تو آسمان کا نور گردش کرنا شروع ہو جائے، نور مدینے کا طواف کرنا شروع ہو جائے۔ کیا کمال ہے، کس مقام پر ہے، کس اینگل سے اصل کائنات کو، مرضی الہی کو کس طرح سے بیان کریں؟ عاجز ہیں، مسکین ہیں، کیوں؟ مقام ایسا ہے۔ اور جب کوئی اتنے بڑے مقام والا ہو، اتنی عزتوں والا ہو کہ جبرائیل آ کر بچوں کا جھولا جھلائیں، ہاں، میکائیل آ کر چکی چلانے میں ہیلپ کر دیں، دروازے پہ کھڑے رہیں، اسرائیل بھی دروازے پہ کھڑے ہوں، اسرافیل بھی خدمت گزاروں میں ہوں، ذوقائیل بھی خدمت گزاروں میں ہوں، درجائیل بھی خدمت گزاروں میں ہوں، کتنے سو، کتنے ہزار موکل فرشتے قرب الہی سے، ملائکہ، جب اتنی شان ہو
کہ پیغمبر بھی ادب کریں. صرف باپ ہی نہیں ہے، افضل الانبیاء ہے. جب اسی مسجد میں بابا کو ملنے جاتے تھیں تو بابا اپنی چادر اتار کر اپنے کندھوں سے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں سے اٹھ جاتے اور اس چادر کو بچھاتے اور کہتے مسند نبوت پر میری فاطمہ بیٹھے، میری بیٹی ام الکتاب، ام الفرج، ام العدالت، ام السماوات، ام الارض، کدھر جائیں گے؟ اتنا احترام جس بی بی نے افضل الانبیاء، اس کائنات کی آخری حدیں کمالات کی نبی پاک کے پاس ہیں، اور وہی جس کمال ادب سے سیدہ پاک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو دیکھا تھا بی بی پاک نے، لیکن اپنے ہی بابا کی سند کو جب دربار میں لے کے جاتی ہیں، جب اسی مسجد میں اسی جگہ پر لے کے، ہم دربار اس لیے کہتے ہیں کہ جب مسجد کو اپنی سیاست کی جگہ بنا دیا گیا تھا تو پھر وہ دربار بن جاتا ہے، وہ پھر مسجد نہیں رہتی ہے. لوگوں کی وجہ سے انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی کہ جو اللہ کے پاک لوگ جہاں بھی ہوں، جیسے دیکھیں عورت نیک ہے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو اللہ اس کا ثواب لکھتا ہے کہ عورت نے مسجد میں نماز پڑھی. جب ایک عام عورت کے لیے نماز پڑھتے ہوئے اس کا گھر مسجد بن جاتا ہے تو سوچیں جہاں سیدۃ النساء العالمین رہتی ہوں گی اس گھر کا کیا مقام ہوگا، اس گھر کی کیا عزت ہوگی. اس گھر کی کیا عزت ہوگی. بس اسی جملے پر کیا عزت ہوگی اس گھر کی کہ جب 2 بچے ساتھ ہیں. کتنے بنی ہاشم کی خواتین، جناب اسما بنت امیس زوجہ جناب جعفر طیار، جناب فضہ، کتنے لوگ تھے جو آپ کو حادثہ بنا کر لے کے گئے تھے پہلی مرتبہ میں، اور دوسری مرتبہ پھر امام حسن و حسین بھی ساتھ ہیں، مولا علی بھی ساتھ ہیں، ام ایمن بھی ساتھ ہیں، جناب ام سلمہ بھی ہیں، رسول کی بیوی بھی ہیں، ام المؤمنین بھی ہے. اور کتنی دفعہ یہ آنا جانا ہوا، اور جس میں سب سے بدترین جو وقت تھا وہ وقت تھا کہ جب کسی بات پر یقین نہیں ہوا تھا تو پھر آپ سے سند مانگی گئی تھی. آپ چوم کر اس کاغذ کو لے کر دربار میں گئی تھیں. یہاں پر اس جملے کے ساتھ کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا جو جملہ ہے اس کو مصیبت کا جملہ میں سمجھتی ہوں. اس سے بڑا مصیبت کا جملہ میرے پاس نہیں ہے کہ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نے پوری تمہید کے ساتھ جب اس کو دیا تھا تو سب دربار والے بھی دیکھ رہے تھے، حتیٰ آپ بڑا میکسیمم اور مینیمم بھی اس وقت کو کر دیں تو کم از کم 4 گھنٹے جو ہے آپ کو کھڑا ہونا پڑا تھا، کم از کم 4 گھنٹے. اور اس 4 گھنٹے میں سیدہ پاک سلام اللہ علیہا مسلسل گریہ بھی کرتی رہیں، بدن بھی زخمی تھا، اور یہ بھی فرماتی رہیں کہ بھول گئے ہو میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، اے مدینے والوں بھول گئے ہو میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، اور میرے ہاتھ میں اللہ کے نبی کی تحریر ہے. کہتے ہیں جب بی بی پاک نے 3-4 مرتبہ کہا، کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے وقت کے خلیفہ کو کہا کہ یہ تحریر پیغمبر کا تو آپ احترام کیجئے اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس کے بعد تحریر پیغمبر کے ساتھ جو بے ادبی ہوئی، میری زبان کو زیبا نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی زبان سے ادا کروں، کیونکہ جس طرح کے ذہن اور جس طرح کی شخصیتیں وہاں پر تھیں، جس طرح کے لوگ تھے، وہ نبی کی تحریر کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، اس تحریر کے بعد سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جتنے دن زندہ رہیں، بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا ایسا اپنی ماں سے پوچھتی رہی. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں اگر آج جیسے دربار سے بی بی پاک لوٹی ہے نا، کہتی ہیں آج اگر میرے ساتھ حسن نہ ہوتا، یا علی اگر میرا حسن میرے ساتھ نہ ہوتا تو فاطمہ مسجد نبوی سے علی کے گھر کبھی پہنچ نہ پاتی، شاید فاطمہ راستے میں ہی دم توڑ جاتی. اگر حسن میرے ساتھ نہ ہوتا، یا صاحب الزمان اس مصیبت کا واسطہ
کہ 6.5-7 برس کی عمر میں امام حسن علیہ السلام کس طرح اپنی ماں کو اس حال میں کہ زمین پر بیٹھتی ہے. یہ وہ منظر نہیں ہے کربلا کا. جب بی بی زینب نے امام حسین کی مقتل کو دیکھا تھا تو کبھی زمین پہ گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی. یہ مقتل مدینے کی ہے. رسول کی بیٹی سند کے ٹکڑے اٹھا کر گھر جانا چاہتی ہے مگر کائنات اس طرح لرز رہی ہے. فاطمہ کبھی زمین پہ بیٹھتی ہے کبھی اٹھتی ہے. بی بی فرماتی ہے مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا, میری بینائی چلی گئی تھی. اگر حسن نہ ہوتے مجھے گھر کا راستہ نہیں پتا چلتا تھا, مجھے نظر نہیں آ رہا تھا میں کہاں ہوں, میں کس جگہ پر ہوں. میری لاکھوں جانیں قربان اس ماں پر, اس سیدہ پر. ظلم ایسا ہوا کہ آنکھوں کی آگے اندھیرا اتنا چھا گیا کہ بی بی پاک کو گھر کا راستہ بھول گیا. حسن مجھے گھر لے چلو, حسن بابا کو نہ بچانا میرے ساتھ کیا ہوا ہے. یا صاحب الزمان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس مصیبت کا واسطہ جو راستوں میں گریا کرتے ہوئے لرزتے ہوئے کبھی زمین پہ بیٹھتی ہے کبھی اٹھتی ہے. ارے آپ نے کربلا کے میدان میں علی اکبر کو جنازہ اٹھاتے ہوئے مولا حسین کو پڑھایا نا. مولا حسین کی مصیبت تھی, کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے. ارے بی بی زینب بھی جتنی بار گرتی تھی فرات کی طرح منہ کر کے کہتی تھی عباس منہ کے بال زمین پہ گری ہوں. آج یہ پہلی کربلا جو مدینے میں تھی بی بی پاک زمین پہ گری تو بابا کی قبر کی طرح منہ پھیر کے کہتی ہے بابا جان رسول اللہ آج اسی راستے پہ فاطمہ منہ کے بال زمین پہ گری ہے. یا فاطمہ زہرا علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع اللہ علی ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا, اللهم لعنهم جميعا, اللهم لعنهم جميعا. ماتم زهراء اللهم عجل لوليك الفرج, اللهم عجل لوليك الفرج, اللهم عجل لوليك الفرج, اللهم عجل لوليك الفرج. ماتم زهراء يا زهراء يا زهراء.